بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان۔ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، صرف وہ کرم ہی کرتا ہے، رحم ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کرتا ہے کہ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ بہترین افطار پارٹیز ہو، بہترین افطار ہو، بہترین ہمارا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا ہو۔ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کھلانے کا مہینہ۔ ایک رمضان میں اللہ سے کلوز ہو جاؤ، 11 مہینے انجوائے کرو، اس کے اثرات 11 مہینے تک رہنا۔ یہ نہیں کہ صرف کھا پی کے چلے، جیسے میں نے کہا کہ رمضان صرف کھانے کا مہینہ نہیں، کھلانے کا مہینہ۔ آج تھوڑی دیر اسی پہ بولتا ہے، اس لیے کہ 15 منٹ آلریڈی ہے، 15 منٹ میرے پاس رہ گئے بس۔ رضوان بھائی نے بھی گھڑی سامنے رکھی ہے کہ میں ہل ہی نہیں سکتا۔ نہیں، ایک سر بات پڑھ لیں۔ کھلانے کا مہینہ ہے، میں یہ نہیں بول رہا مجھے کھلاؤ، ہر مومن کو، صرف انسانوں کو نہیں، ایون آپ جانوروں کو کھلا سکتے۔ بہترین اعمال میں یہ روزوں کی قبولیت کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں، ہم اللہ کا شکر ہے، نیو یارک میں سب کے پاس ماشاءاللہ دے آر آل ویل ٹو ڈو، آپ کے ڈائننگ ٹیبلز پہ نعمتیں ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر برکت رہے؟ کون ایسا شخص ہے جو یہ بولے کہ نہیں مجھے برکت نہیں چاہیے؟ اور آخری زمانے میں جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا نا، برکت اڑ جائے گی، تمہارے رزق میں سے برکت اڑ جائے گی۔ آپ 100,000 ارن کرو، اینڈ آف دی ڈے سب ختم ہو گئے، برکت ہی ختم۔ اور اگر برکت رہے، $100 میں $1,00,000 کی برکت دے سکتا ہوں، اس میں تعجب مت کرو۔ دعوت ذوالشیرہ ہمارے سامنے مثال ہے، کتنی روٹی تھی اور کتنا سالن تھا۔ ابو جہل کا تاریخی جملہ ہے، کہا تھا کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلا، اتنا سا کھانا، تو کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ اور ہوا کیا؟ کھانے سے پہلے اللہ کے رسول نے صرف اپنا ہاتھ رکھا، رحمت للعالمین کا ہاتھ آیا، پورا مجمع کھایا، کھانا ویسے ہی موجود تھا۔ یہ ہے برکت۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جیسے ہی تم ایوری منتھ جو تم گروسری لاتے ہو، یا محمد اور یا علی لکھ دو اس کے اوپر۔ یہ آپ کوئی بڑی دعوت کر رہے ہیں لیکن حلال پیسے کی دعوت ہو تو اس میں یا محمد یا علی لکھو، رزق کے اوپر۔ اللہ ایسا رزق میں برکت دے، یہ ناموں کی برکت ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر آپ برکت چاہتے تو پہلی چیز کھلاؤ۔ کس کو کھلاؤ؟ کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ ایک یہاں تک کہا گیا کہ کھجور کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اس کا آدھا حصہ وہ بھی اگر تم کسی کو دے رہے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ آپ سوچو کتنا وہ کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ ماہ رمضان میں کہتے ہیں اتنا حصہ بھی تم دے دو تو اس کا بھی تم کرو۔ بہترین اعمال میں کیا ہے؟ اپنے قریب رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ امریکہ میں، بیک ہوم انڈیا پاکستان جان سے بھی تعلق ہے، افریقہ سے جان سے بھی تعلق ہے۔ ماہ رمضان میں یہ کوشش کرنا کہ تمہارے رزق میں سے کسی ایک غریب کو، ایک یتیم کو، میں آج صرف بول رہا، کل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ دینا کیسا یتیم اور غریب کو۔ ایک یتیم، ایک غریب کا اگر کھانا کا تم نے کر دیا، ایک افطار کا کر دیا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے میں کہ رمضان کا دیکھیے، جب ہوں رمضان تو یہ رمضان میں ہر انسان جب آپ اتنی محنت سے آپ یہاں روزہ رکھتے، صبح اٹھے اور رات میں 8 بجے افطار کر، اتنا دن بھر آپ کی محنت، تو آپ نہیں چاہ رہے کہ اینڈ آف دی ڈے جب آپ افطار پہ بیٹھو آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ روزہ پریکٹس نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا روک دینے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ روزے کا رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریفائن کرنا، تقوی کو حاصل کرنا۔ تو تقوی اسی وقت آئے گا کہ صرف میں اپنے بارے میں اگر سوچ رہا تو تقوی نہیں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا تو میرا ایک روزہ تو قبول ہو، کچھ تو اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ آپ سوچو کہ صبح سے واٹس ایپ چل رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک۔ بابا مبارک تو ہے، صرف بولنے سے مبارک بات تھوڑی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ نہیں کہ آپ مسلسل، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں نے خود کیا ہے، ٹو یو اینڈ یور فیملی مبارک، میں نے بھی میسیجز کی آنسر کیا، میں اس کے وہ نہیں بول، میں خالی بول رہا کہ خالی آپ بھیجنا کافی ہے، اور یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ مبارک ہو رہا تو مبارکباد کس وجہ کی مبارکباد؟ زبان سے۔ رمضان زبان سے مبارکباد دینے کا مطلب نہیں ہے، ٹوٹل چینج۔ اور اس میں اتنا بڑے فائدے، میں کیا کروں، وقت نکل رہا، صرف 12 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ اس رمضان میں جو زندہ ہے
سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ میرے اوپر رحمت ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جو بولے کہ نہیں میرے پاس رحمت نہیں ہے؟ ہم سوچ رہے پلان کر رہے رمضان میں کہ رحمت خدا میرے پاس آ جائے, میری دعا قبول ہو جائے, میرے یہ صحیح ہو جائے, بیمار شفا ہو جائے, ساری چیزیں. صرف تم اپنے لیے نہیں مانگ رہا رمضان میں. رمضان میں اللہ اتنا کریم ہے, یہ بول رہا ہے جو زمین کے اوپر ہے ان کے اوپر تو رحمت نازل کر رہا ہے. اگر تم چاہو تو تم اپنے مرحوم باپ کو بھی پہنچا سکتے وہی رحمت. کیا بول رہا ہے یار, تم چاہو تو اپنے مرحوم باپ اور ماں کو, تم کو یہ فکر ہو. ہمیشہ اسلام ہمیشہ یاد رکھیے, اسلام کبھی یہ نہیں بولتا کہ اپنے بارے میں سوچو. جتنا تم زندوں کے بارے میں سوچ رہے اتنا اپنے مرحوم رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچو. رمضان جیسے رمضان میں تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ مجھے یہ دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا, اسی طرح تم یہ کوشش کرو کہ اس رمضان میں اگر میرا باپ کہیں تکلیف میں یا میری ماں تکلیف میں, تو اس کی تکلیف جیسے میں دنیا میں لوگوں کی بھوک ختم کر رہا ہوں, میں ان کی بھوک بھی ختم کروں. آپ سمجھ جائیں میری بات. اگر ان کی بھوک تم نے ختم کر دیا, اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کروا دیا. مرحومین کے اوپر رمضان کی رحمت, اس لیے کہ لاسٹ ایئر تک ان کے اوپر رحمت تھی, زندہ تھے. اب نہیں, میں مثال دے رہا, لاسٹ ایئر تھے ان کے اوپر, جو زندہ تھے ان کے اوپر رحمت تھی, لیکن اب ختم ہو گئی رحمت. اب وہ لوگ مجبور ہیں. تو رمضان اللہ نے یہ مہینہ اس لیے رکھا کہ تمہارے ساتھ ان ملینز کی تعداد میں جو لوگ چلے گئے, ان سب کے اوپر تم آدھا کھجور دے کر, میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں, آدھا کھجور دے کر تم 1 ملین کے درجات کو بلند کر سکتے. اب حیرت سے دیکھ رہے میرے کو کہ آدھے کھجور میں 1 ملین کیسا. ایک آدھا کھجور مثال دے. اب یہی نہیں کرنا کہ مولانا نے آدھا کہا تو میں آدھا ہی دوں گا. when you can afford, میں مثال دے رہا تھا. اگر آپ چاہتے کسی ایک یتیم کی بھوک ختم کرو, ایک یتیم کو روزہ کھلوا, ایک روزہ کھلوایا اور آپ نے دعا کی کہ پروردگار اس کا ثواب میرے مرحوم باپ, ماں, بھائی, بہن, رشتہ دار سب مولا کے زمانے سے لے کے آج تک, اور اسلام ہمیشہ دوسروں کے لیے کرو گے تو اجر زیادہ دے گا, اپنے لیے نہیں. اپنے لیے تو مردہ جانور بھی زندہ رہتا, دوسروں کے لیے آپ یہ دے کر صرف یہ نیت کر رہے ہیں رمضان میں کسی ایک کو افطار کھلا رہے, کسی ایک غریب کو افطار کروا رہے, تو آپ یہ بولتے کہ پروردگار اس کا ثواب میری میری کمیونٹی, میری پوری فیملی کو اس کا ثواب پہنچے. دوستوں آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ جو ثواب اللہ, اور میں ایک بات ابھی روک کے بولتا, اللہ کو رحمت نازل کرتے ہوئے مزہ آتا, عذاب نازل کرتے ہوئے نہیں آتا. اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا, وہ صرف بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے پہ رحمت کیسے نازل کروں. کیا بول رہا ہوں, صرف بہانے ڈھونڈ کہ یہاں سے رحمت نازل کر دوں, یہاں سے رحمت نازل کر دوں. انشاءاللہ واقعات آئیں گے اس میں. تو کرنا کیا ہے, تو آپ یہ دعا کرو, ایک کو افطار کرا کے بیک ہوم انڈیا, پاکستان, افریقہ جہاں سے بھی آپ لوگ کروا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب. کل آج چاند رات ہے نا, چاند رات میں آپ جو روزہ ہے نہیں, جو نہیں ہے نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ نے کروا کہ اس کا ثواب کہ میرے مرحوم باپ کو دینا, تو وہ باپ کو جو رمضان کا ثواب روزانہ ملے گا وہ وہاں سے تمہارے حق میں دعا دے گا. میری دعا تو ہے میرے ساتھ, اگر میرے ماں باپ کی دعا ساتھ رہے تو تمہاری دعا خود بخود قبول ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ اس لیے کہ کرنا ہمارا اوپر لازم, ہم کو دوسروں کا خیال کرنا ہے کہ رحمت ہمارے اوپر بھی ہے, رحمت ان کے اوپر بھی ہے. جتنی رحمت لینا ہے دوستو اس ماہ رمضان میں 1442 ہجرہ میں لے لو. پتہ نہیں کیا گارنٹی ہے کہ 43 تک ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. We don't know. کچھ نہیں معلوم ہے. 42 کیا, اور آج پہچان رات ہے. 18 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑتا چاند دیکھ کر. چلو یہاں چاند نظر نہیں آتا, کوئی بات نہیں. مغرب کے بعد 18 ٹائم سورہ انا انزلنا. اب پڑھ کے دیکھو آج کی رات مغرب عشاء کے درمیان, مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. 18 ٹائمز پڑھیں سورہ مبارک ہے, اس لیے کہ یہ سورہ اسی ماہ رمضان کا سورہ ہے. ایک مہینہ آپ دیکھنا اس کا آپ کو ریوارڈ کیا ملتا, اس کے اثرات کیا ہوتے. لیکن جو بھی آپ عبادت کرو, جو بھی اعمال کرو, روز بتاؤں گا انشاءاللہ 1 یا 2 آپ کو عمل دوں گا روز پہلی رمضان سے.
لیکن اب یہ سوچو کہ جو بھی عمل کرو کنڈیشنز اپلائی، یہ یاد رکھو، یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ سورہ انا انزلنا پڑھو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اس کے بعد پھر میں غیبت کروں، اس کے بعد میں کسی کا کو نقصان پہنچاؤں تو اثرات ختم ہو جائیں۔ یہ کنڈیشنز پورے اپلائی ہوتے ہیں، کنڈیشنز کے ساتھ تم کرو گے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بولوں اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید مرتضیٰ بولے، پانی پتھر ہو جائے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا 1-2 منٹ کا واقعہ سنیں۔ سید مرتضیٰ کو جانتے ہیں؟ کون ہے سید مرتضیٰ؟ شیخ مفید کے اسٹوڈنٹ، سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، ان کے بڑے بھائی۔ اور سید مرتضیٰ کو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ علم الہدا ہے۔ علم الہدا اس کو بولتے ہیں ہدایت کا علم۔ ان کا مزار کہاں ہے؟ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ کاظمین میں دونوں معصوم کے روضے کے اندر شیخ مفید ہے، اور اس کے دروازے کے گیٹ کے باہر یہ دونوں کے مزار ہے۔ کبھی میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ایک ایک مزار۔ سید مرتضیٰ کا بہت بڑا 4th سینچری کے ہیں، یہ موسوی سید ہیں، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا۔ اور غور سے سننا، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ بغداد سے آتا تھا، بغداد میں بیچ میں دجلہ بہتی، آج تو فیری سسٹم تھا اس زمانے میں کوئی سٹیمرز نہیں ہوتے تھے، وہ پرانے والا کے چپو جس کو بولتے وہ ایسا کشتیاں چلتی تھی۔ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یہ تھا کہ اوور برج نہیں تھا، فلائی اوور نہیں تھا ریور کے اوپر، تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لوگ آتے۔ ایک اسٹوڈنٹ روز لیٹ آتا تھا، انہوں نے پوچھا کیوں لیٹ آتا ہے تو؟ آدھی کلاس مس ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا سید میں کیا کروں، میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے جب میں آتا ہوں تو وہ جو ہے بیچ میں فیری، جب پہلی فیری سٹارٹ ہوگی اس میں بیٹھ کے آتا ہوں۔ تو وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کر۔ انہوں نے ایک دعا لکھی، ایک پیپر کے اوپر لکھ کے اس کے ہاتھ میں، جو بھی سسٹم کا پیپر تھا جو بھی تھا اس زمانے میں، دیکھے کہا اس کو رکھ لیں۔ اور میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، ان کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے۔ سید مرتضیٰ کوئی تعجب نہیں کرو اس میں، میں صرف یہ بتا رہا کہ میں بسم اللہ پڑھوں اور وہ بسم اللہ پڑھے تو کتنا فرق پڑے، میں کوئی دعا مانگوں وہ کوئی دعا مانگے تو کتنا فرق پڑے۔ تو ویسے بولو تو رمضان یہ مہینہ وہی کہ تم چاہے تو سید مرتضیٰ کا تقویٰ حاصل کر سکتے۔ وہ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کلین کیا تو وہ اسٹیج پہ پہنچے۔ اور دوستوں ایک بات بولوں لوگ کہ علی کی محبت کا مزہ تو یہی ہے، امام علی کی محبت زبان سے نہیں ہوتی، امام علی کی محبت یہاں سے ہوتی۔ امام علی کی محبت میں تمہاری زندگی بدل گئی۔ تو بہرحال سید نے دعا لکھی، پیپر دیا ان کے ہاتھ میں، کہا اس کو کھول کے نہیں دیکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے تو پیر رکھ پانی میں، تیرے لیے پتھر بن جائے گا، راستہ بن جائے گا، کراس کرنا آ جائے۔ اس نے کہا یا تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، میرے پیسے بھی بچ گئے، ایسی دعائیں تو روز ملے۔ اس نے کیا کیا، لے لیا۔ لیکن نیکسٹ ڈے صبح میں بولا لیٹس ٹرائی۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پیر رکھتا ہے دجلہ میں، بالکل راستہ بن گیا، اب کراس کر کے پہنچ گیا، جیسے سید نے کہا تھا ویسے ہو، روز کرنے لگا، ٹائم پہ آنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا یار لکھا کیا ہے، دعا کون سی ہے؟ سید نے کہا تھا کھول کے دیکھ، بس پانی کی بات بولتا ہے، اس نے کہا کھول کے تو دیکھو ہے کیا، یہ کیا جادو ہے؟ اب جو کھول کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا اس میں لکھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتا اور روز ہی پڑھ۔ کیا بول بھائی، میں بات روک کے بولوں، زبان پاک ہوتی ولایت علی سے، حلال رزق کھانے سے پاک ہوتی، خالی بولنے سے علی والے نہیں بنتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، بگ ڈیل، میں تو صبح سے شام تک پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا خود، اب جو پیر ڈالتا ڈوبنے لگا، ٹھہر گیا۔ جب فیری سٹارٹ ہوئی نیکسٹ ڈے اس میں اسی میں بیٹھ کے پہنچے، لیٹ پہنچے، سیدھا کلاس میں چلا گیا، سید دوسری جگہ بیٹھے۔ سید نے اس روم سے پکار کے بولا، سید مرتضیٰ کی زندگی کا واقعہ، سید مرتضیٰ نے دور سے پکار کے بولا، دیکھا بھی نہیں تھا اس کو آتے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، تو نے کیوں کھولا؟ تب آپ کو اندازہ ہوا کہ فرق ہے انسان کون پڑھ رہا یہ دیکھا جائے،
کہ کتنا تک، تو رمضان تقوی کو حاصل کرنے کا مہینہ. اللہ صاحب بول رہا کہ روزے سے تم کو تقوی حاصل ہو. تو پہلی رات آج ماہ مبارک کی یہ پہلی رات، تو پہلی رات کو یہ کوشش کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ یہ 30 دن. اب میں 2-3 دعائیں آج کی رات کی بتاتا ہوں، حدیث ختم کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. پہلی رات ہے آج. آپ مغربی شب 18 مرتبہ سورہ نازل نہ پڑھ، عشاء کے وقت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، واجب نہیں، مستحب. یہ پڑھ کر، اس لیے کہ یہ سورہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ ماہ رمضان کا 19، 21 یا 23 یہ 3 دنوں میں یہ سورہ نازل ہوا تھا. تو یہ سورہ ضرور پڑھو 18 ٹائمز ایوری ڈے پورے رمضان میں. آپ دیکھتے جانا اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں کیسے کیسے نازل ہوتی ہیں. ایکسیڈنٹل موت سے مرتا بچ جاتا ہے انسان یہ سورہ سے. یہ سورہ سے تمہارا اگر سٹرس ہے تو سٹرس دور ہوتا. جو آج مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں سٹرس کو، ساری بیماریاں اسی کے ساتھ ہیں، تو وہ ختم ہوتا ہے. یہ اللہ، یہ قرآن مجید کا یہ عجیب معجزہ، عجیب سورہ ہے. اور یہ سورہ، اور ایک بات بولوں، یہ چھٹے امام کا اشارہ ہے. میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے وجود کی دلیل ہے. آپ نہیں سمجھ. لوگوں نے جا کے کہا تھا مولا آپ کے جو بیٹا قائم آنے والا وہ اتنا لمبی زندگی ہوگی ان کی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا. پوچھا کیسے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا میں تم پڑھتے نہیں ہو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو یہ بتاؤ کہ کس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے؟ ہر دور کے امام کے اوپر جو اللہ کی حجت ہے. تو میرے بیٹے کے وجود کی دلیل دشمن کے سامنے اگر دینا ہے تو ان سے یہ پوچھو کہ ہر شب قدر کو جو نازل ہو رہے ملائکہ وہ کس کے اوپر نازل ہو رہے؟ یہ میرے بیٹے کے وجود کی دلیل. اتنا بڑا سورہ ہے، اتنا برکتوں والا سورہ، سورہ انا. اسی لیے ہمارے پاس نماز میں رکھا گیا سورہ انا. تو واجب نہیں، آپ بالکل پڑھ سکتے. 18 مرتبہ یہ پڑھو آج کی رات. اور آج کی رات کی 3 دعائیں. دعا، پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہ تیری رحمتوں والا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آیا. پہلی چیز یہ کہ اللہ تو ہم کو صحت دینا کہ ہم پورے 30 دن تیری عبادت کر سکے. آپ نے اسی کیا اس بات. آج آپ نے عبادت کی، کل بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہاتھ سے نکل جائے. پہلی چیز یہ دعا کرنا کہ اللہ تو ہیلتھی رکھنا، کہ اور یہ توفیق دینا کہ میں تیری عبادت کر سکوں. اس لیے کہ دوستو عبادت کا شوق تو سب کو ہے. اللہ کا رسول کہتا کہ اگر میری اللہ کی عبادت کا تم شوق پیدا کرنا چاہتے، اللہ کی عبادت کی توفیق چاہتے کہ تم کو ملے، تو تم میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو، امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار تو ہم کو توفیق دے، گیو اس چانس. اللہ تم کو موقع دے، چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. دوستو عبادت کوئی معمولی چیز نہیں. اگر عبادت تمہاری قبول ہو جائے تو ساری چیزیں تمہاری قبول ہوگی. عبادت قبول ہوگی تو تقویٰ بھی آئے گا. عبادت قبول ہوگی تم اللہ کی بارگاہ میں قریب بھی ہوگے. عبادت قبول ہوگی تو معصومین کی نگاہ کرم تمہارے اوپر ہے. عبادت وہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے شوق کر دعا مانگو. تیسری چیز آج کی رات کو یہ دعا مانگو کہ میں انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کروں گا کہ پروردگار ماہ رمضان آیا، ہمارے گناہوں کو